بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم عن سعید بن زید بن عمرو بن نفیل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقہ اللہ ایاہ یوم القیامۃ من 7 ارضین۔ عباس بن سہل بن سعد ساعدی نے حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے زمین کی ایک بالشت بھی ظلم کرتے ہوئے کاٹ لی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا۔ زمین کی یہ محبت حرص و ہوس کی طرف لے جاتی ہے اور زمین پر ناجائز قبضہ اور ناجائز خرید و فروخت تک منتج ہوتی ہے۔ چنانچہ آج کل اخبارات میں آئے دن قتل و خون کی جو خبریں آتی ہیں وہ زیادہ تر زمین ہی کے مسئلہ سے جڑی ہوتی ہیں۔ وطن عزیز میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تمام بڑے شہروں میں زمین کی ناجائز خرید و فروخت کا بازار گرم ہے۔ بعض بھولے بالے خریدار تو اپنی زمین کا منہ بھی نہیں دیکھ پاتے۔ بعض لوگ زمین خرید کر پلاٹ چھوڑ دیتے ہیں اور جب 1-2 سال کے بعد آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کی زمین پر بنا ہوا مکان ہے، مگر یہ مکان کسی مخلص و ہمدرد کی طرف سے تحفہ نہیں ہوتا، بلکہ اس شخص کا مکان ہوتا ہے جس کے ہاتھوں دوبارہ زمین فروخت کی جاتی ہے۔ پہلے اور دوسرے خریدار کے درمیان جھگڑا چھڑ جاتا ہے اور اصل فروخت کرنے والا منزل سے غائب ہو جاتا ہے۔ بعض جگہ تو تعمیر شدہ مکان پر ناجائز قبضہ کر کے بنا لیا گیا اور زمین بھی گئی اور پیسے اور محنت بھی۔ یہ صورتحال ہر شریف انسان کے لیے تکلیف دہ ہے اور یہ رجحان بغیر محنت کے بیٹھ کر کمانے اور کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کمانے کی خواہش سے پیدا ہوتا ہے۔ آخر یہ سینہ زوری کبھی قتل و غارت کا باعث بن جاتی ہے اور بجائے اس کے کہ زمین پر قبضہ ہو، زمین خود اس کو اپنے قبضہ میں لے لیتی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ظلم و زیادتی کے اس کاروبار میں مذہب و ملت اور عقیدہ و مسلک کا بھی کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ غنڈوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ اس پیشے میں گھسے ہوئے خدا ناترس افراد پر پوری طرح صادق آتی ہے۔ غصب اور ظلم کسی چیز پر قبضہ کر لینے کی قرآن و حدیث میں جو مذمت آئی ہے وہ اظہار بیان کے قابل نہیں، اور جو شخص حرام کھاتا ہے بارگاہ ربانی میں اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، نہ اس کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اگر ایک بالشت زمین بھی ظلماً حاصل کی گئی تو زمین کی 7 تہیں اس کے گلے کا طوق بنا دی جائیں گی۔ من اخذ من الارض شیئا بغیر حقہ خسف بہ یوم القیامت الی 7 ارضین۔ جس کسی نے بھی ناحق زمین لی وہ قیامت کے دن 7 تہوں تک اس میں دھنسایا جائے گا۔ ان احادیث سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ زمین پر ناجائز قبضہ کتنا شدید گناہ ہے اور کسی بھی طرح ایک مسلمان بلکہ شریف انسان کے شایان شان نہیں۔ یہ رویہ نہ مسلمانوں کے ساتھ درست ہے اور نہ غیر مسلموں کے ساتھ۔ افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ظاہری دینداری کے ساتھ اس طرح کا تکلیف دہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ شکل و صورت، وضاقتہ اور بات چیت سے پکے دیندار ہونے کا خیال پیدا ہوتا ہے اور لوگ اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ چاہے وہ لوگوں کو دھوکہ دیں، لیکن یقیناً خدا کو اور اپنے ضمیر کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ مجبوریوں کی وجہ سے دیہات کے غریب افسردہ حال لوگ اس بات پر مجبور ہیں کہ شہر کا رخ کریں اور شہر کے مضافات میں فروکش ہوں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس تجارت میں سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں۔ ایماندار اور دیانتدار لوگوں سے یہ پیشہ خالی نہیں ہوا ہے۔ اگر ایمانداری اور دیانت کے ساتھ غریبوں کو راحت پہنچانے اور بے گھروں کو سر چھپانے کی جگہ مہیا کرنے کی نیت سے پلاننگ کی جائے اور مناسب قیمت پر دیانتداری کے ساتھ فروخت کیا جائے تو انشاءاللہ یہی تجارت آخرت کے لیے نفع خیز تجارت ہو جائے گی، اور اپنے غریب مسلمان بھائیوں کو بسانے اور مفلوق الحال انسانوں کے کام آنے کا اجر بھی ان کے حصے میں آئے گا۔ کسی معاشرے میں برائی کو اس وقت تک روکا نہیں جا سکتا جب تک برائی پر ٹوکنے والی زبانیں، اس کو روکنے والے ہاتھ اور اس کو برا سمجھنے والے دل موجود نہ ہوں۔ جیسے ایک چور جس کی چوری کا راز کھل گیا ہو شرمندگی کا احساس کرتا ہے اور معاشرے کے دامن کو اپنے لیے تنگ محسوس کرتا ہے، اسی طرح زمین کے ناجائز قابضین کو روکنے والے ہاتھ ہوں، انہیں ٹوکنے والی زبانیں ہوں، انہیں لوگ برا سمجھتے ہوں اور وہ محسوس کرتا ہو کہ اس حرکت سے معاشرے میں تحقیر اور ناپسندیدگی کا خریدار بن جاؤں گا، تو یہ خوف اسے گناہ سے باز رکھ سکتا ہے، ورنہ اس کے جرم میں بالواسطہ پورا معاشرہ شریک ہے۔ ضرورت ہے کہ مسجد کے ممبروں سے، جلسوں کے شہ نشینوں سے، جماعتوں اور تحریکوں کے اجتماعات سے
اور اخبار و جرائد کے صفحات سے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھے اور اسے روکنے کی کوشش کی جائے اور اس تجارت کو صحیح طریقے پر اور جائز حدود میں کرنے کی ترغیب دی جائے تو یقیناً یہ قوم کی ایک اہم خدمت ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔